اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ قل، آپ کو پتہ ہے یہ فعل امر ہے، کہہ دیجئے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، پہلے سیکھ چکے ہیں کہ آخری حرف پر سکون فعل امر کی علامت ہوتا ہے، یعنی سنگل لفظ ہو اور اس کے آخر میں پھر جزم لگی ہو تو وہ فعل امر ہوتا ہے، آرڈر کے لیے ہوتا ہے۔ آگے ہے اتعلمون۔ اچھا جی، یہ آیت مبارکہ نمبر 16 ہے سورۃ الحجرات کی۔ اگر یہ آپ کے پاس ریکارڈنگ پہلی دفعہ آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ اس سے پہلی ریکارڈنگز بھی آپ منگوا لیں، کیونکہ یہ پوری 42 آیات مبارکہ کورس ہے جس کی مدد سے آپ پورے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ نمبر آپ واٹس ایپ نوٹ کر لیجئے، پچھلی ریکارڈنگ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ منگوا لیجئے 0301 7235 163۔ اتعلمون، اس لفظ کو ہم کھول کے پڑھتے ہیں۔ واو نون جمع کی علامت ہے۔ اچھا، ہم نے پڑھا ہے کہ لفظ کے شروع میں اگر الف آ جاتا ہے تو یہ اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو کیا کا ترجمہ آئے گا یا میں کا ترجمہ وہاں پہ آتا ہے نا فعل مضارع کے شروع میں، اس کے بعد یا تو آرڈر کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کیا ہے، یعنی استفہام کے معنی میں ہے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد یہ تا علامت مضارع ہے، اس کا ترجمہ تم ہے، اور لفظ جو ہوتا ہے علم یعلم، یعنی علم یعنی اس نے سکھایا، یہ ماضی اگر علامت مضارع کے بغیر دیکھیں گے، لیکن علامت مضارع کے ساتھ اور اسی طرح استفہام کے ساتھ، استفہام والے حرف کے ساتھ الف، یا اس کو تجوید کی ٹرم میں اگرچہ حمزہ کہا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا اتعلمون، کیا تم سکھاتے ہو؟ کس کو؟ اللہ کو سکھاتے ہو، اللہ کو بتاتے ہو، بدینکم، اس لفظ کو کھول کے پڑھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا لفظ کے آخر میں کا کی کما کم کنہ آ جائے، یہ مخاطب کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ یہ با کا ایک ترجمہ کے متعلق بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے دین کے متعلق، اپنے دین کے بارے میں تم اللہ کو بتاتے ہو، سکھاتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کے متعلق؟ واو کا ترجمہ اور ہے، واللہ اللہ، یعلم ہم پہلے بھی ویسے پڑھ چکے ہیں، یا علامت مضارع ہے، اس کا ترجمہ وہ آئے گا، اور یہ جو عین لام میم ہوتا ہے، عالمہ اس نے جانا، تو یعلم وہ جانتا ہے، یہ جانے گا، تو اللہ رب العزت کے لیے ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے۔ ما، ہم نے ما پہلے بھی پڑھا تھا، ما کا ترجمے 4 طرح کے آ سکتے ہیں، یا تو جو آئے گا، یا نفی کا معنی ہوگا، یا استفہام کیا کے لیے بھی آ سکتا ہے، یا تعجب کے لیے۔ یہاں پہ یہ جو کا ترجمہ ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ دیکھیں السماوات، یہ السما کی جمع ہے، تو ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، واو اور ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے جانتے ہیں۔ واو ہے، واو کا ترجمہ اور اللہ، اللہ۔ اچھا، واو کا ترجمہ زیادہ تر دیکھ لیں پورے کورس میں ہمارے قسم کا ترجمہ تو آئے نہیں ہے، کبھی کبھار اس کا ترجمہ قسم کا آ سکتا ہے، جیسے سورۃ العصر کے شروع میں ہے، اور اسی طرح سورۃ الشمس کے شروع میں بھی والشمسی وضحاہا، قسم ہے سورج کی، تو یعنی یہ بعض دفعہ یہ قسم کا معنی بھی دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز، یہ دیکھیں با کے ترجمے یہ مکمل بتائے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہم نے پڑھا تھا کے ساتھ ترجمہ پڑھا تھا نا، دوسرا بالقول میں ترجمہ پڑھا تھا، تیسرا ہم نے سبب یا وجہ بھی جہالت کے سبب، اور اس کے بعد چوتھا ترجمہ باللہ، اللہ پر، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کے متعلق اس کا ترجمہ، 5واں ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ ہر چیز کے متعلق، ہر چیز کے بارے میں کیا ہے، ہر چیز، یہ شیئن بعد میں آیا گیا، ہر چیز کے بارے میں علیم، اس کے اصلی حروف عین لام میم ہے، عالم اگر کہیں تو اس نے جانا، علیم جاننے والے ہیں، اس کا وزن فاعل بن رہا ہے۔ جی، ہماری آیت مبارکہ نمبر 16 مکمل ہوئی، اس کو ہم ایک دفعہ لفظی ترجمہ دوبارہ سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تو جانتا ہے، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں، یہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ وہ الفاظ سرکل کریں گے جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں،
قل قول و قرار، علم لفظ ہے، لفظ اللہ ہے، لفظ با ہے حرف، لفظ دین ہے، واو ہے، لفظ اللہ ہے، لفظ علم ہے، لفظ فی ہے، لفظ زمین و آسمان، ارض و سما لفظ استعمال ہوتا ہے، ارض و سما اسی طرح واو ہے، فی ہے، جیسے فی الحقیقت، فی الفور، فی صد، لفظ ارض و سما، لفظ واو، لفظ اللہ، لفظ با حرف، لفظ کل، کل کائنات جیسے کہتے ہیں، لفظ شے، لفظ علم.